پہلی وحی کا نزول۔ تفصیلی بیان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی 610 عیسوی میں رمضان المبارک کی ایک رات میں غار حرا میں نازل ہوئی۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک انقلابی موڑ تھا، کیونکہ اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی۔ نمبر 1، پس منظر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت اور غور و فکر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 40 سال کے قریب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی برائیوں اور اخلاقی زوال پر شدید پریشانی ہونے لگی۔ مکہ میں بت پرستی، ظلم، جہالت اور کمزوروں پر ظلم و ستم عام تھا۔ اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہائی میں عبادت اور غور و فکر کا طریقہ اپنایا۔ آپ اکثر مکہ سے تقریباً 3 میل 500 کلومیٹر 5 کلومیٹر دور واقع غار حرا میں چلے جاتے، جہاں آپ کی کئی دنوں تک اللہ کی یاد، مراقبہ اور غور و فکر میں مصروف رہتے۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانے کا انتظام کرتے اور وقتاً فوقتاً غار حرا میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر لیتے تھے۔ وحی کے نزول کا واقعہ۔ ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے، اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر نازل ہوئے۔ حضرت جبرائیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اقرأ، پڑھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور زور سے گلے لگایا، پھر چھوڑ کر دوبارہ کہا، اقرأ، پڑھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور زور سے گلے لگایا، پھر چھوڑ کر دوبارہ کہا، اقرأ، پڑھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ تیسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے گلے لگایا اور چھوڑ کر کہا، پہلے وحی کے آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق 1 تا 5۔ ترجمہ۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا رب سب سے زیادہ کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے لکھنے کا علم دیا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت اور واپسی۔ جب وحی نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدید روحانی اثر ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک نئی اور منفرد چیز تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کبھی ایسا تجربہ نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوفزدہ اور گھبرائے ہوئے فوراً غار سے نکلے اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل کے پاس جانا۔ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جو عیسائی عالم تھے اور تورات و انجیل کے علوم سے واقف تھے۔ ورقہ بن نوفل نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ سنا تو انہوں نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اگر میں اس وقت زندہ رہا جب تمہاری قوم تمہیں نکالے گا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا، کیا وہ واقعی مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے جواب دیا، ہاں، جو بھی حق لے کر آتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ وحی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت۔ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا، جسے فطرت وحی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار میں رہتے اور غار حرا بھی جاتے، مگر پھر کچھ دنوں بعد وحی دوبارہ نازل ہونا شروع ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، ہے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو۔ سورہ مدثر آیات نمبر 1 تا 2۔ نتیجہ یہ اہمیت ہے وحی کی، تعلیم کی اہمیت اور وحی کی اہمیت۔ اقرا پڑھو کے ساتھ اللہ نے وحی نازل کرنا شروع کیا جو تعلیم اور علم کے حصول کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے علق سے پیدا کرنے کا ذکر اللہ کی تخلیقی طاقت کو یاد کرنا ہے۔ وحی کا آغاز، وحی الہامیہ پیغام کا آغاز جو انسان کے لیے مکمل ضابط اور حیوانیت کا فرمان ہے۔ ذکر الہی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش۔ وحی کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا امتحان تھا، مگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے عزم کے لیے منسوب کر چکا تھا۔